السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اور ہمارا طریقہ زندگی اور ہمارا انداز زندگی، آج اس پر بات ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت ہے اور عشق ہے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کے لیے جان بھی قربان ہے۔ اس طرح کے دعوے آپ بھی سنتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سے لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک اچھی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ بھی قابل تعریف ہے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اپنی زندگیوں پر، اور جب دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، تو ان کی زندگی میں یا ہماری زندگی میں وہ حقیقی محبت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور جس کا اظہار آپ کے اعمال سے ہونا چاہیے، آپ کے کردار سے ہونا چاہیے، وہ اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگیاں ان سے خالی ہیں، ان اعمال سے خالی ہیں، اور ان سنت طریقوں سے خالی ہیں جو ایک سچا عاشق اور ایک سچا جو ہے وہ محب، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہو، اس کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کے اس مہینہ کے اندر بہت سے لوگ اہل ایمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، اچھا جذبہ ہے کہ ولادت کی خوشی منانی چاہیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں وہ خوشی بھی سیلیبریٹ کرنی ہے جس کا شریعت نے ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر صاحب ایمان کو ہے، لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ کیا محبت صرف اسی چیز کا نام ہے کہ پورا سال انسان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھلا دے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، اور نہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کرے؟ بس ایک مہینہ ربیع الاول کا آئے اور اس میں یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور میں سچا عاشق ہوں، اپنے گھر کو سجا لے، گلیوں کو سجا لے، اسی طرح مختلف قسم کے پروگرامز جو ہے وہ ان کا انعقاد کرے۔ کیا محبت صرف اسی چیز کا نام ہے؟ میں اس چیز کی ہرگز نفی نہیں کر رہا دوستوں کہ آپ جو ہے وہ محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ درود پڑھا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں آپ کی شان میں۔ اس چیز کا میں انکار نہیں کر رہا اور نہ نفی کر رہا ہوں۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ کیا عشق رسالت کا تقاضا یہی ہے کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، یا محفلیں جو ہیں وہ منعقد کی جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو تمام اہل اسلام اور تمام مسلمانوں کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ ہمارے معاشرے میں ہماری نوجوان نسل اور ہمارے ہی مسلمان بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو نہیں کر رہے۔ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتلایا، اور جو سنت راستے ہیں اور جو طریقے ہیں، ان کو فالو نہیں کیا جا رہا، بلکہ اہل مغرب کی ثقافت کو اور اہل مغرب کی تہذیب کو ہم فالو کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا یہ عشق رسالت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی ایک شخص کر رہا ہے، اور پھر جو تقلید کر رہا ہے اور جس طریقے پہ چل رہا ہے اور جن کے پیچھے چل رہا ہے وہ اہل مغرب ہیں اور ان کی ثقافت ہے؟
ہرگز ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اتباع سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے زندگی گزار کے گئے، آپ نے جو کھانا اور پینا، اٹھنا اور بیٹھنا، اور جو محافل میں جانا، مجالس میں شرکت کرنا، یعنی جو آپ کی زندگی تھی، اس زندگی کے اندر آپ نے کس طریقے سے زندگی کو گزارا، اور کون کون سے سنت اعمال جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، آپ کی اخلاقیات کیسی تھیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ عشق نبی اور عشق رسول کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں ان سے ہم بہت دور ہیں، اور وہ سنت طریقے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے جن سے ایک انسان کی زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ کامیاب انسان بن سکتا ہے، ان سے ہم کوسوں دور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ایک سنت وہ اپنے صحابہ کے ذریعے سے محفوظ کروا دی، اور صحابہ نے وہ ساری کی ساری سنتیں جو ہیں وہ محفوظ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جاتے تو مجلس والوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا، مجلس سے اٹھتے تو کیا دعا پڑھتے، سفر پر جاتے تو کیا دعا پڑھتے۔ ہر موقع کی دعا موجود ہے، ہر موقع کا طریقہ موجود ہے، ہر چیز سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ وہ سب چیزیں ہمارے صحابہ نے، ہمارے پیارے صحابہ نے محفوظ کر دی ہیں، اور یہ ان لوگوں کی محنت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ کر دی۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے پاس اور مسلمان قوم کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ سکیں۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے دل میں ضرور ہے، لیکن کیا آپ اپنے اس محبت کے دعوے میں سچے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو پرکھا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہوں، کیا میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں؟ کیا میں سنتوں بھری زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا میرے اہل خانہ سنتوں والی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ کیا میں صحابہ کرام کی طرح احکام شریعت کو صحیح طریقے سے مان کر چل رہا ہوں؟ جس طرح صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر فوراً عمل پیرا ہوتے تھے اور سمعنا و اطعنا کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، کیا میرے اندر بھی وہ چیز پائی جاتی ہے، یا میں صرف زبان سے محبت کا دعوے دار ہوں، عمل خالی ہے، دامن میرا خالی ہے، اعمال میرے پاس کچھ نہیں؟ کیا آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں؟ آج یہ لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جس طریقے سے یہ جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے اور اس کو جشن کا نام دیا گیا ہے، صحابہ کرام سے اس طرح کا کوئی جشن ثابت نہیں۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے، اور انہیں اپنی اولادوں، اپنے مال اور دیگر قیمتی چیزوں سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے، اور انہوں نے اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی، اپنی اولادیں قربان کر دیں۔ لیکن آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم صرف 12 ربیع الاول کے دن یا ربیع الاول کے مہینہ میں محفلیں منعقد کر کے یا عید میلاد النبی کے جلسے اور جلوس نکال کے یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، تو شاید ہم دھوکے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت وہی شخص کرتا ہے اور وہی دعویٰ کر سکتا ہے جو اتباع سنت پر عمل پیرا ہو، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی اور سکھائی ہوئی زندگی ہے صحابہ کو، وہ زندگی گزارتا ہو اور سنت پر چلتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اب یہ سنت جو ہے قرآن کریم کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی تو ہیں جن پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔
اور سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہو اور ایک ایک طریقے کو فالو کرے۔ اگر یہ منہج زندگی گزارنے کا اور یہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں اور جو عشق رسالت کے دعوے میں سچے ہیں۔ تو دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بار ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود بھیجیں۔ محفلیں منعقد کرنا اچھی بات ہے جس میں کوئی بدعات نہ ہوں اور نعتیں پڑھی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا جائے، لیکن یہ سلسلہ پورا سال رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہر مومن کو ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور آخری نبی کی امت میں سے ہونا ایک بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنا اور سنت پر عمل پیرا ہونا، یہی بنیادی چیز ہے جس سے انشاءاللہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی جی، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں نا تو یہ آپ کی اتباع کریں۔ فَاتَّبِعُونِی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔